ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو خبر دیں گے کہ سری لنکا کے قریب ایرانی جنگی جہاز پر آبدوز حملہ ہوا ہے. جہاز ڈوبنے سے 100 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے، 32 کو بچا لیا گیا. سری لنکن بحریہ نے سمندر سے کئی لاشیں نکال لی. سری لنکن بحریہ نے ریسکیو آپریشن کر کے زخمیوں کو گال کے شہر اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا. سری لنکن فورسز اس وقت ایرانی جہاز پر موجود افراد کی جانیں بچانے پر فوکس کر رہی ہے اور وجہ جاننے کی تحقیقات بعد میں کی جائیں گی. براہ راست آپ کو دکھائیں واشنگٹن کے مناظر، جہاں پر سینٹ کام کمانڈر اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. Very early, as the Secretary said, but the balance is shifting. We've always got to remember that these operations are complex, dangerous, and far from over. Our soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen remain in harm's way, and we must be clear-eyed that the risk is still high. This is combat. Let us never forget this. As we continue, I ask that we hold all of our deployed teammates in our thoughts, those standing the watch, flying the sorties, sustaining the fight, and carrying our nation's burden. And I'll stop where I started, and that's remembering our 6 fallen who will return home as soon as possible. I remain humbled, grateful, inspired by every day the valor and professionalism of our joint force. They are quiet professionals through and through, out there doing America's work through the day and through the darkness. And with that, I'll take your questions along with the Secretary. Go ahead. What do you assess the enemy's control and command status is right now? And can you broadly describe our decisive point in this operation? Well, I won't describe the decisive point in the operation because that would tell the bad guys what it was. That's a good question, though. I appreciate the question. They're C2 structures in a bad way. Admiral Cooper's been continuing to pressure C2 at the IRGC C2 and other military elements, and will continue to do so. Thank you for the question. Thank you, Secretary Hegseth. Mary Margaret with the Daily Wire. Couple questions for you and then one for General Kane. Can you tell us more about how we took out the leader who was the leader of the group that was trying to assassinate President Trump? And then Turkey's defense ministry says NATO air defense systems intercepted an Iranian ballistic missile headed towards Turkish airspace. Could this trigger NATO's Article 5, and was it the U.S. who shot it down? On the first question, we've known for a long time that Iran had intentions on trying to kill President Trump and or other U.S. officials. And while that was not the focus of the effort by any stretch of the imagination, in fact, never raised by the president or anybody else, I ensured and others ensured that those who were responsible for that were eventually part of the target list. It wasn't the beginning of the effort. We were focused on missiles and launchers, and that's the focus. But ultimately, if we had the opportunity to get at those who are trying to get at Americans specifically, we would. And so we eventually had the opportunity to do that from the air. And then on the matter with Turkey, I'll have to get back to you on exactly what the intercept looked like at that. We're aware of that particular engagement, although no sense that it would trigger anything like Article 5. No. Tie, right there. You got a tie on? Yeah. Thank you. Come back with the BBC. Can you give us an update on what the administration knows, what you know now about the strike on a girls' school in southern Iran on Saturday? All I can say is that we're investigating that. We, of course, never target civilian targets, but we're taking a look and investigating that. Red tie in front. Just on the basis that with the information you would have, your reconnaissance abilities, ability to gather information, I mean, it's several days on now. So is there any clarity on whose munition this was? We're investigating it. Thank you. Secretary, so there are reports that the administration is considering arming Iranian Kurdish groups. So could you please clarify that whether any such plan has been authorized and whether Congress or regional partners has been notified and consulted? All I would say is none of our objectives are premised on the support or the arming of any particular force. So what other entities may be doing, we're aware of, but our objectives aren't
centered on that. Green, right there. Yeah, thank you, Mr. Secretary. Mike Lynn, Washington Times. Can you talk a little bit about the deconfliction process that's going on? You have two parallel operations, Epic Fury and Roaring Lion. How are you making sure they're not interfering with each other? Sure, I'm happy to take that. Thank you for the question. We have liaison officers on both sides. There are U.S. CENTCOM teammates out in Israel, and there are Israeli Defense Force teammates at the relevant command and control nodes within the U.S. CENTCOM enterprise. Routinely, Admiral Cooper is talking to the IDF Chief of Defense, and I will occasionally speak to him through the arc of this. I've spoken to him a few times already. That allows us to coordinate, integrate, and synchronize activities while maintaining separate efforts. And when I said a breath of fresh air, I really meant it. Usually it's us with some ancillary benefits from allies who are maybe willing but not as capable. When you have both the will and the capability of an ally that can really bring things to bear, we take certain targets, they take certain targets, and when you coordinate it, it has incredible effects. Right here. Secretary Hegseth, with respect to House Minority Leader Hakeem Jeffries' statement that the Iran mission will end in failure, what kind of message does that send to our enemies, and what does it do to the motivation of our troops? Well, I've been through that movie before with the Democrats rooting against the country. Our generation saw that in our battlefields. I think it's pretty unprecedented and unfortunate that it would occur 4 days in to an operation where, as the chairman laid out, America's best are operating in an incredibly challenging environment where they're having incredible success, but they're meeting a determined adversary. And he's been privy to briefs that we've provided. He knows how effective this has been. He's being disingenuous, which we're used to. Right here. Thank you for taking my question. Heather Mullins, Lindell TV. One of the questions I have is just really regarding the intelligence that indicated that this was something the U.S. had to get involved with at the time that you guys did. We had Operation Midnight Hammer back in June. We obliterated their nuclear facilities. What was the intelligence that suggested that somehow they became a threat once again that required us to get involved with Operation Epic Fury? I appreciate the question. वाशिंगटन में सेंटकॉम कमांडर इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, जिसकी जानिब से कहा गया, अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से ये बताया गया है कि अमरीकी हमले में ईरानी जहाज के करीब डूब गया है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 5वें दिन भी जारी हैं। इसराइली फौज ने ताज़ा हमलों में तेहरान में ईरानी तैयारा तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि इसराइली और ईरानी लड़ाका तैयारों में 5 रोज से जारी जंग की पहली डॉग फाइट हुई, जिसमें इसराइल के अमरीकी साख्ता F-35 ने ईरान के रूसी साख्ता याक 130 जंगी तैयारे को मार गिराया। ईरानी हुकाम का कहना है अस्फहान में हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि ईरान पर हमले की 10वीं लहर शुरू कर दी गई है। तेहरान के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया। इलाका बमबारी के बाद धमाकों से गूंज उठा। आज सुबह इसराइल ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर और जौहरी तहकीकी मरकज पर फजाई हमले किए। आजादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया। गाड़ियों में आग भड़क उठी। कई शहरी शहीदों जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फौज का कहना है 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। बहरे हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी जहाज को भी निशाना बनाया। आबनाए हुर्मस ईरान की बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। जो जहाज भी यहां से गुजरेगा नुकसान उठाएगा। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है ईरान को फैसला कुन बरतरी हासिल है। दुश्मन चंद दिन में भाग जाएगा। ईरान दिफाई हिकमत अमली जारी रखेगा और मुल्क के सियासी और अस्करी निजाम के तसलसल में कोई खलल नहीं आने दिया जाएगा। आयतुल्ला खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। इसराइल की ईरान को खुली धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इसराइली वजीर दिफा ने कहा इसराइली वजीर आजम और उन्होंने फौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। मौका मिलते ही जानशीन को निशाना बना दिया जाएगा। ईरानी अवाम की हुकूमत को उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की मजलिस खबरगान रहबरी ने मुश्तबा हुसैनी खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया है।
سعودی عرب میں امریکی CIA کے اسٹیشن آفس کو نشانہ بنایا گیا. امریکی حکام نے تصدیق کر دی. CIA اسٹیشن امریکی سفارت خانے کے اندر قائم تھا. امریکہ اور سعودی عرب نے تصدیق کی ہے. پیر کو 2 ڈرونز نے ریاض میں سفارت خانے کے کمپلیکس کو نشانہ بنایا. حملے کے نتیجے میں سفارت خانے کی چھت کا ایک حصہ گر گیا. ایران کی جانب سے راس تنورہ آئل ریفائنری پر دوبارہ حملے کی کوشش کی گئی. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا. خلیجی ملکوں میں امریکہ کی بیشتر تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں. ایرانی فوج نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا. ایران نے آج بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی تنصیب کو ڈرون سے نشانہ بنایا. اربیل میں امریکی قونصل جنرل اور امریکی فوجی اڈے کے قریب 4 ڈرونز مار گرائے. گزشتہ رات دبئی میں امریکی قونصل خانے کے قریب دھماکوں کے بعد آگ اور دھوئے کے بادل دیکھے گئے. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ کسی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتے ہیں. ہم صرف اچھے پڑوسی کی حیثیت سے امن کی بات کر رہے ہیں. وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان ایران اور خلیجی ملکوں میں کشیدگی اور تناؤ کم کرانا چاہتا ہے. نہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتے ہیں. ہم ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے بھائی کی حیثیت سے اس علاقے میں امن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہا ہے. پاکستان جو پیغام دینا چاہتا ہے ان تمام ممالک کو وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک پوری فضا میں، خلیج میں، ایران میں ایک جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور تناؤ کی کیفیت ہے، اسے کم کیا جائے، اس علاقے میں امن بحال کیا جائے. آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات معیشت پہ ہو رہے ہیں، جو اثرات اس پہ تیل اور گیس کی قیمتوں کے اوپر ہو رہے ہیں، وہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں انتہائی چیلنجنگ صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے. قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس. وزیر اعظم کی زیر صدارت بیٹھک میں سیاسی قیادت اور عسکری حکام کی شرکت. شرکاء کو پاک افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ایران، مشرق وسطی اور خلیج میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا. سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اجلاس میں خیالات کا کھل کر اظہار کیا. شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز پیش کی. ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر شرکاء نے اپوزیشن لیڈر اور PTI کی عدم شرکت پر مایوسی کا اظہار کیا. طارق فضل چودھری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اپوزیشن ان معاملات پر سنجیدہ رد عمل کا مظاہرہ کرے تاکہ ایوان سے قوم کو ایک پیغام جائے. سیاسی قیادت ملک کی سالمیت پر ایک آواز ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے طیارہ خریدنے کے بعد اخراجات میں اضافے کا امکان. VIP فلائٹ کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی سمری تیار کر لی گئی. بات کریں گے خواجہ نصیر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے طیارہ خریدنے کے بعد اخراجات میں اضافے کا امکان ہے. VIP فلائٹ کے لیے 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی سمری اب تیار کر لی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے طیارہ خریدا گیا تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اخراجات میں اب اضافے کا امکان ہے. خواجہ نصیر اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے خواجہ نصیر. بالکل جی، پنجاب حکومت نے اپنے نیا خریدے ہوئے جو جہاز ہے اس کے لیے اضافی 86 کروڑ 15 لاکھ روپے کی اضافی گرانٹ کی سمری جو ہے وہ موو کر دی ہے، جس سے اس جہاز کے تمام تر جو انتظامات ہیں، تمام تر جو اضافی انتظامات ہیں وہ کیے جائیں گے. اس میں 49 کروڑ روپیہ جہاز کی سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ دیگر فنکشنز کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ اس جہاز میں جو ٹیکنیکل سامان ہے اس کے لیے بھی اس کی امریکہ سے امپورٹ کے لیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ طور پہ جہاز کا جو دیگر مینٹیننس کے معاملات ہیں اس کے لیے تمام تر رقومات استعمال ہوگی. اس رقومات کی منظوری پنجاب حکومت آئندہ 1 سے 2 روز پہ دے دے گی. جی شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.